الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر جلوہ فرما علماء ذوی الاحترام، شورائے اسلام، ائمہ اعظام، طلبہ علوم نبوت، بالخصوص گرامی مرتبت عزت مآب حضرت صوفی عبدالوحید صاحب زیدہ مجدہ، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس اور نور علی نور محفل، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، جماعت اہل سنت کے ایک جدید القدر عالم دین، عالم باعمل، شہدائے سیدنا اعلیٰ حضرت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، امین شریعت حضرت علامہ مولانا محمد امین الدین صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کی یاد میں منعقد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جماعت اہل سنت کے عظیم الشان علماء، مشائخ، سادات، طالبان علوم نبوت جلوہ فگن ہیں، آپ ان کے نورانی چہروں کی زیارت کریں اور اپنے ایمان میں تازگی پیدا کریں۔ آج کی یہ نور علی نور بزم جس شخصیت سے منسوب ہے، اس نے اپنے کردار اور گفتار کی پاکیزگی سے اس خطے کے مسلمانوں کو جو پاکیزہ شعور بخشا ہے، اسی کی برکت ہے کہ آج گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا۔ آج ہم اور آپ ایک عالم ربانی، عالم باعمل اور صاحب کردار کے عرس میں شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ، جس نے اپنے عظیم کارناموں سے اس خطے کو پورے ہندوستان میں روشناس کرایا۔
جس کے اخلاص اور پیار اور محبت کی داستان علاقے کا ہر مسلمان سن رہا ہے اور آئندہ بھی سنتا رہے گا۔ اس عظیم المرتبت شخصیت کی بارگاہ میں ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، جس کے گھر والوں نے اسے امین الدین کہا مگر اہل علم نے اسے امین شریعت کہا۔ سبحان اللہ۔ اس لقب سے پتہ چلتا ہے کہ اس ذات نے شریعت کی حفاظت اور اس کے تحفظ کے لیے بے شمار کارنامے انجام دیے، اور لوگوں نے اس ذات کے کارناموں کو دیکھ کر کے انہیں امین شریعت کہا۔ بے شک سبحان اللہ۔ مجھ سے بیشتر آپ حضرات نے ایک معلوماتی خطاب سنا، نعت و منقبت کے اشعار سنے، ابھی میرے بعد بھی آپ کو بہت کچھ سننا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ عزیز محترم مولانا صوفی شرف الدین صاحب زیدہ مجدو کی محبت کہ میں کچھ دیر کے لیے آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ یہ زمانہ طالب علمی سے کسی نہ کسی طرح مجھ سے متعلق رہے، اور جب یہ شعور کی دہلیز پر پہنچے اور اپنے والد ماجد کی جانشینی کا کام انہوں نے انجام دینا شروع کیا، بے شک، تو آج بہت سارے علماء کرام ان کے کارناموں کو دیکھ کر کے ایک شعر پڑھتے ہیں، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ والد ماجد نے ایک عظیم ادارہ قائم کر کے اس خطے کے مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے لیے ایک عظیم قلعہ تیار کیا۔ ان کے صاحبزادے صوفی شرف الدین صاحب نے بھی یہ ٹھان لی کہ والد ماجد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں بھی تعلیم و تربیت کا ایک حسین تاج محل تعمیر کر دوں، بے شک سبحان اللہ، تاکہ دنیا اس سے صبح قیامت تک فیضیاب ہوتی رہے۔ بے شک، رب قدیر ان کے بازوں میں قوت عطا فرمائے۔ اس ادارے کو اور جتنے ادارے بالخصوص ان کی سرپرستی میں اور ان کی نگرانی میں چل رہے ہیں، اسے آسمان کی بلندی عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر آپ مجھے برداشت کریں، خطیب ذیشان ابھی میرے بعد آپ کے درمیان تشریف فرما ہوں گے، اور ان بزرگوں کی زیارت سے اپنے دل کی دنیا کو آباد رکھیں۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت، سرور کائنات، فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ رفیقان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو
साहिब ईमान बनाया। बेशक सुभान अल्लाह। इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 8 अरब आबादी इंसानों की पाई जाती है, और इतनी बड़ी आबादी में सिर्फ 1.5 से 2 अरब वो लोग हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। अक्सरियत उन लोगों की है जो रसूल पाक के कलमे से इनकार करते हैं। फिर 1.5 से 2 अरब जो कलमा पढ़ने वाले हैं, उनमें भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कलमा पढ़ना और ना पढ़ना दोनों बराबर है। इसे हिंदुस्तान को देख लीजिए, कलमा पढ़ने वालों का एक तबका कलमा पढ़ने के बावजूद अल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है और उसकी ज़ाते मुबारक पर ऐब लगाने की बेजा कोशिश करता है। इसी हिंदुस्तान में एक तबका ऐसा है जो कलमा पढ़ने के बावजूद हमारे और आपके आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है, नबी पाक की शान में गुस्ताखी करता है। वो भी नबी का कलमा पढ़ता है और इसी हिंदुस्तान में मौजूद है। कलमा पढ़ने वालों का एक तबका ऐसा है जो अहले बैत की शान में गुस्ताखी करता है, जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलो अहले बैती का सफीनत नूह मन तखल्लफ अन्हा फक़द गरक़ व मन रकिबहा फक़द नजा। रसूल पाक फरमाते हैं, मेरी अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है, जो उस कश्ती से पीछे रहा वो समंदर में डूब गया, और जिसने उस कश्ती में सवारी की वो निजात पा गया। बेशक सुभान अल्लाह। हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के ताल्लुक से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। ये हमारा यकीन है, इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। मगर इसी हिंदुस्तान में कलमा पढ़ने वालों की एक टोली पाई जाती है जो खुल्लम खुल्ला ये कहती है कि इमाम हुसैन को करबला जाने की ज़रूरत क्या थी, वो गलती कर गए, उनको करबला नहीं जाना चाहिए था। हमारा अंग्रेजी दा तबका बहुत अच्छी तरह से उसको जानता होगा, अल्लाह की शान किसी भी वजह से हुकूमत की मार पड़ी और वो हिंदुस्तान बदर कर दिया गया। बॉम्बे में बैठकर जाकिर नाइक ने न जाने कितने नौजवानों के दिल और दिमाग को खराब किया और उनको बदअकीदा बनाया, और सब कलमा पढ़ने वाले हैं। हिंदुस्तान में ये गुरूह भी पाया जाता है। उसने खुल्लम खुल्ला अपनी तकरीर में कहा कि हुसैन को करबला जाने की जरूरत नहीं थी, वो गलती पर थे। अपनी तकरीर में उसने कहा कि यजीद अमीरुल मोमिनीन है, उसे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहना चाहिए। ये लोग भी इसी हिंदुस्तान में पाए जाते हैं और सब कलमा पढ़ते हैं। कलमा पढ़ने वालों का एक तबका ऐसा है कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की शान में गुस्ताखियां करता है, जबकि कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर नबी के सहाबा की अजमत खुल्लम खुल्ला जाहिर की गई है।
اور ان کی عظمت کا تذکرہ قرآن میں متعدد مقام پر کیا گیا ہے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ میرے رسول پر ایمان لانے والے دو طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ میرے نبی پر ایمان لانے والے صحابہ دو جماعت میں ہیں۔ ایک گروہ اور جماعت وہ ہے جس نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، اور دوسرا گروہ وہ ہے جس نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے دونوں جماعتوں سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ تو سارے صحابہ جنتی ہیں، یہ قرآن فرماتا ہے۔ سارے صحابہ عادل اور ثقہ ہیں، یہ قرآن فرماتا ہے۔ مگر کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت اسی ہندوستان میں پائی جاتی ہے جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ 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 فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ رسول پاک نے 4 بار یہ جملہ استعمال فرمایا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کو میرے بعد تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی ولو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مدہ ولا نصیفہ۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی کی شان میں گستاخی مت کرو۔ ولو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی میرے صحابہ کی برابری کا تصور کرتا ہے تو اس تصور سے پہلے یہ سن لے، رسول پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو میرا ایک صحابی جو 2 کلو جو اٹھا کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں اور رسول پاک کا ایک صحابی 2 کلو 1 کلو جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا ان کے 2 کلو جو کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث طیبہ میں صحابہ کرام کی عظمت کا اظہار فرمایا، اور پھر صحابہ کے درجے خود رسول پاک نے متعین فرما دیے۔ سارے صحابہ کو ایک درجے میں رسول پاک نے نہیں رکھا، ان کے درجے الگ الگ خود رسول پاک نے متعین فرمائے۔ سارے صحابہ میں سب سے عظیم درجہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو عطا کیا گیا، آپ کے بعد عمر فاروق اعظم، آپ کے بعد سیدنا عثمان غنی، آپ کے بعد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ۔ یہ چاروں صحابہ اسی ترتیب سے افضل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ پھر ان 4 کے علاوہ 6 صحابہ اور ہیں جن کو ملا کر کے 10 ہوتے ہیں۔ ان 10 صحابہ کا درجہ بقیہ سارے صحابہ سے زیادہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ 10 صحابہ کرام وہ ہیں جو بقیہ سارے صحابہ سے افضل ہیں۔ پھر ان 10 کے بعد جو میدان بدر میں رسول پاک کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے، جن کو بدری صحابہ کہا جاتا ہے، ان کا درجہ ہے۔ پھر ان کے بعد جو حضرات میدان احد میں رسول پاک کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے، ان کا درجہ ہے۔ بدری صحابہ، پھر احدی صحابہ، پھر بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے صحابہ، اور اس کے بعد میں درجہ بدرجہ سارے صحابہ کو رسول پاک نے ایک مقام عطا فرمایا ہے۔ مگر اسی ہندوستان میں کلمہ پڑھنے والوں کی ایک ٹولی
صحابہ کی شان میں گستاخی کرتی ہے، بلکہ ابھی آپ نے ایک ہفتہ پہلے ایک خبیث النفس ناہنجار کا جملہ سنا ہوگا کہ 3 خلفاء نے مل کر کے قرآن کو بدل ڈالا۔ یہ ان کا آج کا نیا عقیدہ نہیں ہے، یہ تابعین کے زمانے میں جب عبداللہ ابن سبا جیسا یہودی النسل رافضی میدان میں آتا ہے تو محبت اہل بیت کے نام پر صحابہ کی توہین کا درس دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اسی زمانے سے ان کا عقیدہ چلا رہا ہے۔ چنانچہ ان کے ایک مولوی ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رسول پاک کے انتقال کے بعد 4 صحابہ صرف مسلمان رہ گئے تھے، بقیہ سارے صحابہ مرتد اور کافر ہو گئے تھے۔ ان کا کھلم کھلا عقیدہ ہے کہ ابو بکر مسلمان نہیں، عمر مسلمان نہیں، عثمان مسلمان نہیں۔ تو یہ آج جو اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ برسوں سے چلا آ رہا ہے۔ اسی ہندوستان میں کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت وہ بھی ہے جو ائمہ مجتہدین کو برا بھلا کہتی ہے، بالخصوص حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرتی ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں کی یہ جماعت بھی اسی ہندوستان میں پائی جاتی ہے جسے ہم اور آپ غیر مقلد کہتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین۔ آپ میری گفتگو سے رنجیدہ مت ہوئیے گا، آزردہ مت ہوئیے گا، الجھن میں مت پڑیے گا۔ لچھے دار تقریر سنانے کے لیے میں نہیں آیا ہوں، بلکہ میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت اسی ہندوستان میں پائی جاتی ہے جو نبی کا کلمہ پڑھتی ہے، اس کے باوجود علماء دین کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے، علماء کرام کی توہین و تحقیر کرتی ہے، جبکہ قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں 50 جگہ علماء دین کی فضیلت کو واشگاف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الاعمى والبصير، کیا جو آنکھ والے ہیں اور جو آنکھ والے نہیں ہیں وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا بینا اور نابینا دونوں کا درجہ ایک ہو سکتا ہے؟ قرآن فرماتا ایسا نہیں ہے۔ بینا کون ہے؟ جو علم دین رکھتا ہے۔ نابینا کون ہے؟ جو علم دین سے نابلد ہے، ناواقف ہے۔ وہ بینا نہیں نابینا ہے، اور جسے علم دین حاصل ہے وہ بینا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کیا دونوں کا درجہ ایک ہو سکتا ہے؟ دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے حقیقت میں اگر خوف رکھنے والا کوئی طبقہ ہے تو اہل علم کا طبقہ ہے۔ ایک جگہ نہیں 50 جگہ قرآن پاک میں اہل علم کی فضیلت ظاہر کی گئی ہے، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، نبی کریم فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کی جماعت درہم و دینار کا وارث اپنا کسی کو نہیں بناتی ہے بلکہ وہ اپنے علم کا وارث بناتی ہے۔ تو جو علم مصطفیٰ اپنے سینے میں رکھے وہی جانشین مصطفیٰ ہوتا ہے۔ جو جانشین مصطفیٰ ہو اس کی توہین حقیقت میں اصل کی توہین ہے، اس کی توہین یہ حقیقت میں نبی کی توہین ہے۔ مگر کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت دکان پر بیٹھ کر کے علماء کو گالیاں دیتی ہے، ان کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے، نہ جانے کیسے کیسے کلمات استعمال کرتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی عظمت بیان فرمائی کہ ایک عام مومن کا درجہ کیا ہے، ایک عام مومن کا مقام کیا ہے۔ میں اس لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ آج جو ماحول ہندوستان کا بنا ہوا ہے، آپ اس ماحول میں امین شریعت کی عظمت کو سمجھیں اور یہ جانیں کہ عرس کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آسمان میں اڑتا دکھائی دے، بلکہ اگر وہ عالم ربانی ہے تو وہ اپنے دل میں رکھنے کے قابل ہے، اپنی پلکوں میں اسے ہمیں جگہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حضور امین شریعت، مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور سرکار تاج الشریعہ۔ ایک مومن کا مقام کیا ہے اسے آپ ایک مسئلے سے سمجھ لیجئے۔
तब आपको एहसास होगा कि एक मोमिन का दर्जा क्या है, और जब मोमिन का ये मकाम है तो जानशीन मुस्तफ़ा का मकाम क्या होगा। आपने हजारों मरतबा अपने माथे की आंखों से देखा होगा कि जब आदमी जमाअत से नमाज पढ़ता है, अगर सुन्नी इमाम की इक्तिदा में नमाज पढ़ रहा है तो हजारों मरतबा उसने देखा होगा कि जो ही इमाम ने सलाम फेरा, अब इमाम किबले की तरफ नहीं बैठता है, बल्कि या तो पूरब की तरफ घूम जाए या पश्चिम की तरफ घूम जाता है, उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ वो अपना मुंह कर लेता है। तो आप क्या बताएंगे कि आखिर वो पूरब और उत्तर और दक्षिण अपना चेहरा सलाम फेरने के बाद क्यों कर लेता है? और अगर ऐसे ही किबला की तरफ मुंह करके बैठा रह गया तो उसने मकरूह का इर्तिकाब किया। उसी तरफ बैठना उसके लिए मकरूह है, उस पर लाजिम है कि या तो दक्षिण तरफ अपना मुंह कर ले या उत्तर तरफ अपना मुंह कर ले या मुक्तदियों की तरफ अपना मुंह कर ले। जो ही सलाम फेरे, अब इमाम के लिए हुक्म है कि तुम अब किबले की तरफ अपना मुंह नहीं करोगे, बल्कि या तो मुक्तदियों की तरफ करो या उत्तर की तरफ करो या दक्षिण की तरफ करो। आप जानते हैं ऐसा क्यों फरमाया गया है? बात यह है कि जब तक इमाम नमाज की हालत में है तो एक जरूरत के तहत वो सबसे अलग होकर के अपनी पीठ को मुसलमानों की तरफ किए हुए है। यहाँ एक जरूरत है, लेकिन जब उसने सलाम फेर दिया, अब नमाज से वो बाहर हो गया, अब उसको अपनी पीठ मोमिनों की तरफ करने की इजाजत नहीं है, बल्कि मोमिनों के एहतराम का उसे हुक्म दिया गया है। अपनी पीठ को वो दूसरी तरफ कर ले, या तो चेहरा मुक्तदियों की तरफ करे या इधर उधर घूम जाए। अब अगर वो पीठ करके मुक्तदियों की तरफ रहेगा तो ये उसके तफव्वुक़ की अलामत है, ये उसके घमंड की अलामत है, ये उसके तकब्बुर का शायबा है। हो सकता है अपने बड़पन की वजह से वो मुक्तदियों को हकीर समझने लगे, इसलिए हुक्म है सलाम फेर करके अब तुम किबले की तरफ नहीं रहोगे, बल्कि मोमिनों की तरफ अपना चेहरा कर लोगे। ये एक मोमिन का एहतराम मुस्तफा ने हमें अता। मेरे भाइयों, एक मोमिन का ये मकाम है, एक मोमिन का ये दर्जा है। उसके बाद अगर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का हामिल हो जाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का आलिम हो जाए, तो उसका दर्जा बहुत बुलंद हो जाता है। हजरत सैयदना हुमैद इब्न अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं, रावी हदीस हैं। वो फरमाते हैं, समेअतु मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यक़ूलु खतीबन, समेअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु यु'ती वलन तज़ाल हाज़िहिल उम्मतु क़ाइमतन अला अम्रिल्लाह ला यदुर्रुहुम मन ख़ालफ़हुम हत्ता याति अम्रुल्लाह। हज़रत हुमैद बिन अब्दुर्रहमान फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये फरमाते हुए सुना है कि रसूल पाक ने फरमाया कि अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन का आलिम बना देता है। रसूल पाक ने ये भी फरमाया कि इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु यु'ती, देता तो खुदा है मगर बांटता मैं हूँ। हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं, रसूल पाक ने आगे ये भी फरमाया कि इस उम्मत का एक तबका हमेशा हक पर कायम रहेगा, ला यदुर्रुहुम मन ख़ालफ़हुम, जो इनकी मुखालफत करेगा वो इनका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएगा, हत्ता याति अम्रुल्लाह, यहाँ तक कि क़यामत आ जाएगी। ये हदीस के तीन अहम टुकड़े हैं। पहले टुकड़े में रसूल पाक ने फरमाया कि अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन का आलिम बना देता है। दूसरे टुकड़े में फरमाया कि रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, देता खुदा है मगर तक़सीम मैं करता हूँ। और तीसरे टुकड़े में फरमाया गया कि उम्मत का एक तबका हमेशा हक बात पर मजबूती से कायम रहेगा और जो इनकी मुखालफत करेगा वो खुद दलील और रुसवा होगा और ये हमेशा सुरखरू रहेंगे। ये हदीस के तीन टुकड़े हजरत सैयदना अमीर मुआविया से मरवी हैं। अब
اگر کوئی حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ امیر معاویہ کی شان میں نہیں بلکہ علماء دین کی شان میں توہین بھی کرتا ہے. رسول پاک کے ارشاد کو بھی وہ ٹھکرا رہا ہے. اور اہل سنت کا ایک اعتقاد ہے, اہل سنت کا ایک عقیدہ ہے کہ رب دیتا ہے, مصطفیٰ بانٹتے ہیں, رب ہے معطی, یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے, کھلاتے یہ ہے. یہ عقیدہ اسی حدیث سے ثابت ہے. تو اگر کوئی امیر معاویہ کی توہین کرتا ہے تو گویا سنیوں کے اس عقیدے پر وہ کلہاڑی چلا رہا ہے. یہ ساری باتیں ہم اور آپ اپنے کانوں سے سنتے ہیں اور یہ ساری حرکتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں. ہندوستان میں یہ طبقہ بھی بڑی کثرت سے پایا جانے لگا ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے مگر صحابہ کی شان میں توہین کرتا ہے, بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے, طرح طرح کی بکواس کرتا ہے. یہ سارے طبقے اسی ہندوستان میں پائے جاتے ہیں. مگر اے سنیوں, آپ اپنی قسمت پر ناز کرو, آپ اپنی قسمت پر فخر کرو کہ اگر اللہ نے آپ کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دی ہے تو آپ کو اللہ نے یہ بھی توفیق دی ہے کہ آپ کے دل میں خدا کی بھی عظمت, نبی کی بھی عظمت, اہل بیت کی بھی عظمت, صحابہ کا بھی احترام, اولیاء کرام کا بھی احترام, یہ جذبہ کسی اور در سے نہیں ملا ہے. یہ تعلیم اس دور میں اگر مل رہی ہے تو بریلی کے امام احمد رضا کے در سے مل رہی ہے. انہوں نے پوری دنیا میں جو تحریک عشق مصطفیٰ چلائی, تقدیس الوہیت کا جو بازار گرم کیا اور علماء کی عظمت کے لیے جو انہوں نے کردار قلم چلایا, تو پوری دنیا پکار اٹھی, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں مجھے بتائیے, اسی ہندوستان میں بہت سی ایسی خانقاہیں ہیں جہاں پہ صحابہ کی شان میں توہین کھلا کھلا کی جاتی ہے. بہت سی ایسی درسگاہیں ہیں جہاں پہ اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں. بہت سے ایسے آستانے ہیں جہاں کے مجاور علماء کی توہین کرتے ہیں, ان کو گالیاں دیتے ہیں. مگر جو مسلک اعلیٰ حضرت پر صحیح ڈھنگ سے چلنے والا ہے, پورے ہندوستان میں ایک فرد بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جو کسی نبی کی کسی ولی کی شان میں گستاخی کرے. جو مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے, وہ غوث و خواجہ والا ہے, وہ وارث پاک والا ہے, وہ صابر پاک والا ہے, وہ خواجہ پاک والا ہے, وہ نظام الدین دہلوی کو ماننے والا ہے, قطب الدین بختیار کاکی کو ماننے والا ہے, مخدوم کچھوٹا کا ماننے والا ہے. اس لیے کہ امام احمد رضا نے یہ سبق 100 سال پہلے دیا, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا پہچاتے جو یہ سرا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی, عرس مقدس, نعرے رسالت. جس کے پاس علم ہوتا ہے, قرآن فرماتا ہے اسی کے دل میں خدا کا خوف زیادہ ہوتا ہے. آپ کہیں گے حضرت بہت سارے علماء پائے جاتے ہیں جو کھلم کھلا بہت ساری خرافات کرتے ہیں, تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. بہت پہلے شعر کہا گیا ہے, چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا, چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا. اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا, ارشاد فرمایا تھا, اِنَّا شَرَّ الشَّرِّ شِرَارُ الْعُلَمَاءِ اِنَّا خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاءِ. دنیا کے اندر جتنی بری چیزیں ہیں ان سب کو اکٹھا کرو اور دیکھو کہ ان میں سب سے بری چیز کون ہے. رسول پاک فرماتے ہیں ان شر الشر شرار العلماء. دنیا کے اندر جتنی بری چیزیں ہیں
उन सब में सबसे बुरी चीज बुरे उलमा हैं, और दुनिया के अंदर जितनी अच्छी चीजें हैं उन सब में सबसे अच्छी चीज अच्छे उलमा हैं। आप बताइए, किसी फिरके का फाउंडर और बानी कोई जाहिल गुजरा है, कोई सेठ गुजरा है, कोई इंजीनियर गुजरा है, कोई डॉक्टर गुजरा है? जितने भी फिरके पैदा हुए हर फिरके का बानी और फाउंडर कोई ना कोई मौलवी ही कहा जाता है, कोई ना कोई आलिम ही कहा जाता है। मुअतज़िला फिरका हो, जबरिया फिरका हो, कदरिया फिरका हो, मुशब्बिहा फिरका हो, मुजस्सिमा फिरका हो, इस जमाने के मुअत्तिला फिरका हो, वहाबिया फिरका हो, नजदिया फिरका हो, कादियानिया फिरका हो, किसी फिरके का फाउंडर आपको जाहिल न मिलेगा। सब इल्म वाले कहे जाते हैं। जब उलमा बिगड़ते हैं तो वहाबियत वजूद में आती है, नजदियत वजूद में आती है, कादियानियत वजूद में आती है, देवबंदियत वजूद में आती है, सुलह कुल्लियत वजूद में आती है। और जब उलमा संभलते हैं तो मोहब्बत मुस्तफा के फूल खिलते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर ताजुल शरिया, हुजूर अमीन शरिया, उर्से हुजूर अमीन शरिया, नारे तकबीर, जिस तरह नारे रिसालत। रसूल पाक ने फरमाया, इन्ना शर्र शर्र शरारुल उलमा, दुनिया के अंदर जितनी खराब चीजें हैं उनमें सबसे खराब चीज खराब उलमा है। इसलिए कि जब उलमा बिगड़ते हैं तो समाज बिगड़ता है। उलमा वहाबियों के यहाँ खाने जाते हैं तो आवाम कहते हैं मौलाना करते हैं तो हम क्यों ना करें। उलमा जब बिगड़ते हैं तो समाज बिगड़ता है, और जब उलमा बनते हैं तो मुआशरा बनता है। हुजूर अमीन शरीयत उन बने हुए लोगों में थे कि जो उनके दामन में आता गया वो भी बनता गया, जो उनके दामन से वाबस्ता होता गया उसके अंदर भी ईमान और यकीन का उजाला आता गया। आज इस खित्ते में मसलके आला हजरत का जो नारा गूंज रहा है, मुझे कहने दीजिए ये हुजूर अमीन शरीयत की मेहनतों का नतीजा है। उन्होंने घर घर पहुंच करके इमाम अहमद रजा की पाकीज़ा तालीमात को पहुंचाया और लोगों के दिलों में इमाम इश्क और मोहब्बत की मोहब्बत भरी, जिसके नतीजे में आज इस इलाके में मसलके आला हजरत का नारा। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखिए, सच्चे उलमा की तौहीन फरमाया गया है, अल इस्तिहज़ाउ वल इस्तिग़फ़ाफ़ बिल उलमा वल अशराफ़ कुफ्र। उलमा की तौहीन करना कुफ्र है, सादात की तौहीन करना कुफ्र है। अगर उलमा की मुतलकन कोई तौहीन करता है, उलमा बहुत खराब होते हैं, तो ये उलमा की तौहीन नहीं है, ये इल्मे दीन की तौहीन है। और इल्मे दीन की तौहीन ये हकीकत में दीन की तौहीन है। जो दीन की तौहीन करता है वो दीन से निकल जाता है। और याद रखिए, जब आदमी खुद दीन से निकलता है तो तन्हा ही नहीं निकलता, खुद भी डूबे हैं, न जाने कितनों को ले डूबेंगे। जब आदमी का ईमान जाता है तो साथ ही साथ बीवी भी निकाह से निकल जाती है। बीवी निकाह में नहीं रह जाती, अब बीवी जहाँ चाहे निकाह कर सकती है। अगर शौहर मुर्तद हो गया, काफिर और बेदीन हो गया, तो बीवी भी उसके निकाह से निकल गई। अब अगर वो बीवी के पास जाएगा तो ज़िना होगा, फिर बच्चे जो पैदा होंगे वलदुज़ ज़िना होंगे, और जब वलदुज़ ज़िना मार्केट में आएंगे तो तबाही फैलाएंगे। इसलिए ईमान की हिफाजत कीजिए। क्या आज आपने नहीं देखा, अगर वसीम रज़वी जैसे नाहंजार ने कुरान पर नुक्ताचीनी की तो उसके भाइयों ने कहा ये हमारा नहीं है, भाइयों ने तो कहा ही, उसकी बीवी ने भी कह दिया ये हमारा नहीं है, हम इससे अपना रिश्ता तोड़ते हैं। ऐसा नहीं हो, कल तक तो सिर्फ बरेलवियों को लोग टोकते थे, इनको कोसते थे कि ये तो सिर्फ निकालने का काम करते हैं, ये दूर करने का काम करते हैं, ये मिलाने का काम नहीं करते हैं। जरा जा करके वसीम की बीवी से तो पूछिए कि आखिर तू क्यों अलग हो गई, तू क्यों जुदा हो गई। गोया वो राफिदी होने के बावजूद ये समझती है कि जो खुल्लम खुल्ला कुफ्र करता है, बीवी उसके निकाह से निकल जाती है। शौहर अगर उसके साथ रहेगा तो ये बदकारी होगी। मैं बदकारी कभी गवार नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर अमीन शरीयत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आजकल एक वबा चली हुई है,
سنیوں کے بارے میں، بالخصوص علماء اہل سنت کے بارے میں، کہ یہ تو نکالنے ہی کا کام کرتے ہیں، کسی کو داخل نہیں کرتے ہیں، یہ نکالنے ہی کا کام کرتے ہیں۔ اتنے لوگ آج گیٹ میں داخل ہوئے ہیں، اگر امین شریعت نے محنت نہ کی ہوتی تو نہ جانے کس کس گھاٹ کا لوگ پانی پیتے۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کسی کہنے والے نے کہا ہے، نہ جانے سنیت پر کیسی کیسی آفتیں آتی، امام احمد رضا خان کا اگر پہرا نہیں ہوتا۔ آج بھی جو لوگ ان کی ڈگر سے ہٹ رہے ہیں، ان کا انجام آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے بہت ساری نہ جانے کتنی بار ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ جب بچے پتنگ اڑاتے ہیں، اب یہ اڑانا جائز ہے کہ ناجائز یہ تو الگ مسئلہ رہا، لیکن جب بچے پتنگ اڑاتے ہیں تو ڈور اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور جب تک وہ ڈور ہاتھ میں رہتی ہے پتنگ اوپر اڑتی چلی جاتی ہے، لیکن اگر ڈور بیچ سے ٹوٹ جائے تو وہ پتنگ کہاں جا کر کے گرے گی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ وہ گڈھے میں گرے، نجاست میں گرے، کسی کے آنگن میں گرے، کہ کسی کی دکان پر گرے یا کسی کے مکان پر گرے، کہاں جا کر کے گرے گی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے، جو امام احمد رضا کی تعلیمات سے اپنا رشتہ توڑ رہا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ وہابی ہوگا کہ رافضی ہوگا، نجدی ہوگا کہ سلح کلی ہوگا، قادیانی ہوگا کہ مرزائی ہوگا، کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے جو لوگ امام احمد رضا کی ڈگر سے ہٹ رہے ہیں، ابھی وقت ہے ان علماء کے دامن میں ہو لو اور بریلی کی چوکھٹ پہ چل کر کے بولو، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تارے 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 بس لگے آلہ حضرت بس ہمارے حضور میرے ذریعہ تارے تکبیر تارے تارے۔ علماء حق یہ کسی کو نکالتے نہیں ہیں۔ آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب لوگ صبح تک کہتے رہیے اختر حسین قادری سنی نہیں ہے، اختر حسین قادری سنی نہیں ہے، صبح تک کہتے رہیے، لیکن اگر میں سنی ہوں تو آپ کے کہنے سے کچھ فرق ہے نا؟ اور اگر میں نے کوئی کفر بک دیا معاذ اللہ، قرآن کی شان میں، نبی کی شان میں، خدا کی شان میں کوئی گستاخی کا جملہ بول دیا تو چاہے آپ لوگ کچھ کہیے یا نہ کہیے، میں نکل گیا، میں نکل گیا۔ مثال کے طور پر میں پہنچا کسی غیر مسلم کے پاس، اس نے مجھ سے کہا آئیے ذرا قریب آئیے، میں اس کے قریب گیا، کہا آئیے ذرا کھڑے ہو جائیے، میں نے اس کے صنم کے سامنے، بت کے سامنے لے جا کر کے اپنے آپ کو کھڑا کر دیا، اور اس نے اٹھایا اپنی تھالی سے تھوڑا سا اور لے جا کر کے میرے ماتھے پر ٹیکا لگا دیا، اور میں خوش ہو کر کے وہاں سے واپس ہوا کہ مجھے بہت عزت دی گئی۔ آپ لوگ چاہیں مجھے کچھ کہیں یا نہ کہیں، میں اسلام سے نکل گیا، اسلام سے تو آپ کے کہنے کی ضرورت، تو جو کفر کرتا ہے کوئی کہے یا نہ کہے وہ خود نکل جاتا ہے، اور اگر کوئی کفر نہیں کرتا تو لاکھ اس کو کوئی کہے وہ کبھی نہیں نکل سکتا ہے۔ تو علماء اہل سنت کسی کو نکالتے نہیں ہیں، جو اپنی حرکت سے نکل جاتا ہے علماء اہل سنت بتاتے ہیں کہ تم نکل گئے ہو آ جاؤ، نکل گئے ہو آ جاؤ، تم نکل گئے ہو آ جاؤ، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کر لو، آ جاؤ راستے پر، تاکہ کل میدان محشر میں مصطفیٰ کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور یاد رکھیے، اگر دودھ میں مکھی گر جائے اور کوئی اسے دیکھ رہا ہو اور دیکھنے کے بعد اسی میں رہنے دے اور پھر اسی میں بسکٹ ڈال ڈال کر کے کھائے تو پھر اس کو لوگ کیا کہیں گے آپ خود سمجھ لیجئے۔ مکھی پڑی ہوئی ہے،
गोबर पड़ा हुआ है और आप उसी में बिस्किट डाल करके खा रहे हैं तो लोग कहेंगे इसका भी दिमाग गोबर ही हो गया है, ये भी गोबर ही की तरह से है। तो जिस तरीके से दूध में मक्खी पड़ जाए तो उसको निकाल करके अलग किया जाएगा, इसी तरीके से अगर कोई कलमा पढ़ने वाला नबी की शान में तौहीन करके, कुरान की अजमत का इनकार करके, औलिया की शान में गुस्ताखी करके गुमराही के दलदल में जाए तो हम उसको अपने दरमियान ऐसे ही नहीं रहने देंगे। चल हट जा, तौबा करके साफ हो ले, फिर हमारे दरमियान हम तुमको सीख। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुछ मौलवी जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ करके दरसगाहों में बैठे हुए हैं, वो दरसगाह में बैठ करके उलमा की शान में तौहीन का सबक लड़कों को सिखाते हैं। जिस तरह से आप इमाम बहुत ही सोच समझ करके मुंतखब करते हैं, जिस तरह से आप अपनी बेटी और बहन के लिए रिश्ता और दूल्हा बहुत सोच समझ करके मुंतखब करते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है इस जमाने में कि अपने मदरसों और मस्जिदों के लिए उस्ताद और इमाम सोच समझ करके मुंतखब कीजिए। ये जो तुमको बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा। हाय मुसाफिर दम में न आना, मत कैसी मतवाली है, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की आंख से काजल साफ चुरा ले। या वो चोर भला के हैं, हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एतबार से मैं ये बात कह रहा हूं। इस्लाम 400 साल तक के लिए है कि कयामत तक के लिए? बोलिए, कयामत तक के लिए। तो गोया आपका भी ये दावा है, आपका भी ये ईमान और अकीदा है कि इस्लाम कयामत तक के लिए है ना? तो इस्लाम के अंदर जो नए मसाइल पैदा होंगे उन सब का हल इस्लाम में मौजूद है। जो भी नया मसला पैदा हो, जो भी नया मसला पैदा होगा, कुरान और हदीस की रोशनी में उसका हल पेश किया जाएगा, और जो भी कोई चैलेंज करेगा इस्लाम को उसका जवाब दिया जाएगा। तो बताइए कि ये जवाब कौन देगा? कौन देता है? 26 आयतों पर एतराज हो रहा है ना, हो रहा है ना? बताइए, दांत उखाड़ने वाले डॉक्टर मैदान में आए कि इंजेक्शन लगाने वाले, कि कैंसर का इलाज करने वाले, कि प्रोफेसर, कि इंजीनियर, कि लॉयर, कौन आया मैदान में? कौन जवाब देता है? मैं एक मर्तबा सफर कर रहा था, इत्तेफाक से मगरिब के बाद मेरे पास कसरत से फोन आते हैं सवालों जवाब के। मैं सफर कर रहा था, मुख्तलिफ लोगों के सवालों का जवाब मोबाइल पे देता जा रहा था। मेरे बगल में एक गैर मुस्लिम बैठा हुआ था। जब मैंने अपनी गुफ्तगू खत्म की तो उसने कहा, लगता है कि आप किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं। मैंने कहा हाँ। कहा आपकी गुफ्तगू मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो क्या मैं भी कुछ पूछूं? मैंने कहा जरूर, आपको इजाजत है। लखनऊ से लेकर के बस्ती तक कम से कम उसने मुझसे 25 सवाल किया होगा, और जब वो गाड़ी से मेरे उतरने का वक्त आया तो ड्राइवर से कहता है कि थोड़ी देर रुक जाओ, मैं इनके साथ चाय पी लूं, इसलिए कि इनकी गुफ्तगू बहुत अच्छी लग रही है। और फिर वो मुझसे कहता है कि आप अपनी यूनिटी में, अपने समाज में नहीं, हमारे समाज में आकर के ये बातें बताइए, ताकि हमारा समाज जो गलत फहमी का शिकार है, कम से कम इस्लाम के बारे में उसकी गलत फहमी दूर हो जाए। मुझसे सवाल किया कि आपका कुरान कहता है वक़्तुल मुशरिकीना हैसु तक़िफ्तुमूहुम, काफिर जहां मिल जाएं उनको कत्ल करो, ये आपका कुरान कहता है।
یہ جو 26 آیتوں پر اعتراض کی بات چل رہی ہے ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، قرآن میں یہ موجود ہے، اس میں بہت سارے حفاظ ہوں گے، بہت سارے عالم ہیں، ان سے آپ پوچھئے یہ قرآن کی آیت ہے، اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، مشرکوں کو قتل کرو، کافروں کو قتل کرو، یہ جہاں مل جائیں۔ اس آیت کریمہ پر آج اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن تو کہتا ہے کافر جہاں مل جائیں ان کو قتل کرو، اس لیے یہ آیت قرآن میں نہیں ہونی چاہیے، یہ دہشت گردی کی تعلیم ہے، آتنکواد کا بڑھاوا ہے۔ بتائیے آپ میں سے کون اس کا جواب ہے؟ کون جواب دے گا؟ سیٹ میدان میں آتا ہے وہ تو 1 کروڑ نہیں 1 ارب روپیہ دے دے گا، لیکن اس کا جواب وہ کون دے گا؟ میرے بھائیوں، نعرہ تکبیر، قدر کرو، نعرہ رسالت، علماء کی عظمت کو پہچانو۔ اعلیٰ حضرت میں اس کا جواب دے کر کے جلدی سید سے فیضان کے حساب قبلہ، تاکہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ رفیقان محترم، میں اس وقت بہت ہی حساس گفتگو آپ سے کر رہا ہوں، آپ اس کو کان کھول کر کے سن لیں اور دل میں جگہ دیں تاکہ آپ سینہ ٹھوک کر کے یہ کہہ سکیں کہ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، تم جتنا تراشو گے یہ اس سے سوا ہوگا۔ آپ یہ کہہ سکو اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ مجھ سے یہ بات کہی تو میں نے کہا بے شک قرآن میں ہے، قرآن میں یہ ہے کہ مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، قرآن میں ہے، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹا، قرآن میں ہے، بالکل صحیح ہے۔ کہا آپ بھی کہہ رہے ہیں صحیح ہے؟ میں نے کہا جی ہاں میں بھی کہہ رہا ہوں صحیح ہے۔ کہا یہ کیسے صحیح ہوگا؟ میں نے کہا سنیے، آپ تو مجھ سے زیادہ عمر والے ہیں اور آپ لوگوں میں سے بھی بہت سارے لوگ لمبی لمبی عمر والے ہیں۔ اگر کسی شہر میں فساد ہوتا ہے تو پہلے دفعہ 144 لگائی جاتی ہے اور پھر جب اس سے کنٹرول نہیں ہوتا ہے تو کرفیو لگایا جاتا ہے، اور اگر کرفیو سے کنٹرول نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ایمرجنسی لگائی جاتی ہے۔ ایمرجنسی میں کیا ہوتا ہے کہ بلوائیوں کو دیکھتے ہی، بولیے کیا ہے؟ ارے اب تو ہندوستان کا قانون سیکھیے، ڈاکٹر بنیے، لائر بنیے، وکیل بنیے، انجینئر بنیے، پروفیسر بنیے، عالم بنیے، حافظ بنیے، قاری بنیے، تاکہ پورا معاشرہ غیروں کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر کے زندگی گزار سکے۔ مجھے بتائیے، جب دنگے پر کنٹرول نہیں ہوتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ دیکھتے ہی بلوائی کو، لیکن یہ آرڈر ایسے ہی نہیں جاری ہو جاتا ہے، پہلے ڈی ایم وزیر اعلیٰ سے اس کی اجازت لیتا ہے، وزیر اعلیٰ ڈی ایم کو آرڈر تحریری جاری کرتا ہے، پھر ڈی ایم ایس پی کو یہ آرڈر بھیجتا ہے کہ بلوائیوں کو دیکھتے ہی گولی مار دی جائے، پھر اس کے بعد میں ایس پی آرڈر دیتا ہے پولیس والوں کو کہ تمہیں یہ کرنا ہے، اور یہ آرڈر رجسٹر میں درج ہو جاتا ہے، وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو یہ آرڈر دیا گیا کہ بلوائیوں کو دیکھتے ہی گولی مار دی جائے۔ اب مثال کے طور پر 50 سال پہلے کسی موقع پر کسی شہر میں ایمرجنسی لگی اور 50 سال پہلے ایک رجسٹر میں یہ قانون لکھا گیا کہ دیکھتے ہی گولی مار دی جائے۔ اب اگر 50 سال کے بعد کوئی آدمی اس قانون کی فوٹو کاپی لے اور اقوام متحدہ میں جا کر کے کہے کہ ہندوستان میں ظلم ہو رہا ہے، دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے، آتنکواد پھیلایا جا رہا ہے، لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا دیکھیے وہاں کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھتے ہی گولی مار دی جائے۔ اب مجھ کو بتائیے، جو شخص ہندوستان کا ہونے کے باوجود اقوام متحدہ میں اس کی کاپی لے جا کر کے ہندوستان
عظمت قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو جب مکے کے اندر بڑے بڑے دہشت گرد بغائی بنے ہوئے تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، نہ جانے کتنے دشمنان اسلام مکے کی آبرو ریزی کر رہے تھے، دشمنان اسلام حرم کعبہ کی حرمت کو پامال کر رہے تھے، خانہ کعبہ پر بری نظر ڈال رہے تھے، فساد پھیلا رہے تھے، اور وہ فساد کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، یہ جہاں پر بھائی ملے ان کو قتل کرو تاکہ حرم پاک کی حرمت میں۔ جب میں نے اس کے سامنے یہ بات رکھی، اس نے کہا کہ آپ نے تو میری آنکھ کھول دیا۔ ہم نے کہا ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے اعلان آ گیا ہے ماسک لگا کر کے نماز پڑھنا ہے نا، بازار جائیے تو ماسک لگا کر کے، جبکہ تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ منہ کو چھپا کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی گناہ ہے۔ تو اب کیا کیجئے گا بتائیے؟ سعودیہ حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ جو حج کرنے آئے گا، عمرے پر آئے گا، اس کو اپنے منہ پر ماسک لگانا ہوگا۔ تو جب وہ حالت احرام میں رہے گا تو اپنے منہ کو چھپائے گا، تو شریعت کا حکم ہوگا کہ وہ اپنے منہ کو چھپائے رہا تو دم دے۔ دم کا مطلب ہوتا ہے قربانی کرے، چھپایا بس ادھر فوراً دمادم دم دے، اور ایک دم میں ایک بکرا اس وقت وہاں ملے گا 500 ریال کا۔ تو اگر آپ نے 5 دن ایسے ہی منہ بند رکھا احرام کی حالت میں، حالت حج میں، تو جتنا گھر سے خرچ لے کر کے آ جائیں گے وہ سب خون کے بدلے دے کر کے چلے آئیں گے۔ کون ہے جو اس مسئلے کو حل کرتا ہے؟ کون ہے جو امت کی گتھیوں کو سلجھاتا ہے؟ کون ہے جو امت کی رہنمائی کرتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے 1000 کتاب لکھ کر کے وہ علم کا ذخیرہ دے دیا کہ آنے والی نسلیں بھی اس کی روشنی میں مسئلہ حل کرتی رہیں گی۔ حضور تاج الشریعہ نے آج سے 18 سال پہلے امت مسلمہ کے اسی طرح کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے شرعی کونسل آف انڈیا کی بنیاد رکھی، اور پورے ہندوستان کے بڑے بڑے مفتیوں کو 18 سال سے سال میں 1 مرتبہ بریلی بلاتے ہیں کہ ان مسئلوں کو آپ لوگ حل کر سکیں۔ تو کہتے ہو کہ علماء کرتے کیا ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں وہ بتائیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر کوئی گاؤں میں مر جائے مسلمان، اس لیے کہ نماز جنازہ مسلمان ہی کی پڑھی جاتی ہے، وہاں بھی دیوبندی کی نماز جنازہ الہ آباد ضلع میں یہ خانقاہ پیدا ہوا ہے۔ یہ 2 صوفی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی صوفی ہیں، اور وہاں بھی ایک 7 صوفی پیدا ہوئے ہیں جو کچھ داستانوں کے ذریعے اپنی بات پھیلاتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے وہاں سے بیان آیا، کوئی فاسق، فاجر، وہابی، دیوبندی، صلح کلی، رافضی، تفضیلی، کیسا بھی ہو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، گویا کتا بلائی دے کے پیچھے نماز پڑھو ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہم سننی ہیں، بڑے مدرسے کے فارغ ہیں، لیبر بڑے مدرسے کا لگا رہے ہیں، کہتے ہم سننی بن بڑھ کر کے امت کے ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔ اگر گاؤں میں کوئی مسلمان انتقال کر جائے تو اس کی نماز جنازہ فرض ہے۔ کیا ہے؟ کون سا فرض ہے؟ یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ فرض کیسا رہتا ہوتا ہے۔ اور دکان پہ بیٹھیں گے تو علماء کی شان میں اتنے شاندار کلمات بولیں گے، لگتا ہے کہ ان سے بڑا زبان اور کوئی ہے ہی نہیں۔
فرض دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کو فرض عین کہا جاتا ہے، ایک کو فرض کفایہ کہا جاتا ہے۔ فرض عین کا مطلب یہ ہوا ہر منبر سے جس کا تعلق، اس کو فرض عین کہا جاتا ہے۔ جیسے نماز عاقل بالغ مسلمان پر فرض عین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابا پڑھ لیے تو سب لوگ بریت ذمہ ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک عاقل بالغ پر فرض ہے، یہ فرض عین ہے۔ لیکن نماز جنازہ بھی کیا فرض عین ہے؟ نہیں۔ کچھ لوگوں نے اگر پڑھ لیا تو سب بریت ذمہ ہو گئے، اور اگر کسی نے نہیں پڑھا تو سب کیا ہوئے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کچھ لوگوں نے پڑھ لیا تو سب لوگ گناہ سے بچ گئے، اور اگر کسی نے نہیں پڑھا تو سب گناہ۔ ارے بھائیو، کم از کم علماء کا یہی احسان مانتے۔ اگر کسی آبادی میں ایک بھی عالم نہیں ہے تو پوری آبادی کے لوگ گنہگار ہیں۔ یاد رکھیں، پوری آبادی کے لوگ گنہگار ہیں، اس لیے کہ عالم بننا ہر قوم ہر طبقے میں فرض کفایہ ہے۔ پوری آبادی میں اگر کوئی عالم نہیں بنا تو پوری آبادی کے لوگ گنہگار، اور اگر ایک بھی عالم ہو گیا تو سب بریت۔ واہ سبحان اللہ، ایک عالم نے پوری آبادی کو گنہگار ہونے سے بچا دیا، ایک عالم نے پورے لوگوں کو رب کی بارگاہ کا مجرم ہونے سے بچا دیا۔ اس سے بڑا اور کیا احسان ہوگا قوم پر کہ جو گنہگار ہو رہے تھے عالم نے اپنے علم کی بدولت سب کو گناہ۔ اور کوئی فضیلت مانو نہ مانو، مگر امین شریعت کا یہی بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے قوم کو گنہگار ہونے سے اس اعتبار سے بچا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرمائے، بدعقیدوں سے محفوظ فرمائے، اعلیٰ حضرت کی ڈگر پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کم از کم اختلافی موضوعات پر سینکڑوں کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، تقریباً 25 سال سے فتویٰ لکھ رہا ہوں۔ میں بڑے اعتماد سے یہ کہتا ہوں کہ جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے ہٹے گا وہ جہنم کی دیوار سے سٹے گا۔ ہمارے علاقے میں ایک بڑے بزرگ عالم صوفی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، بابو جو مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹا وہ ہٹا۔ بڑے پیار سے کہتے تھے، جو مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹا وہ ہٹا۔ اس کے آگے میں کہتا تھا، اور جہنم کی دیوار سے سٹ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایمان کی حفاظت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دونوں جہان کی سرخروئی آپ کو ملے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل بروز قیامت رسول پاک کی شفاعت نصیب ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں حسنین کریمین کی قیادت میں داخلہ نصیب ہو، تو مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہیے۔ یہاں بھی سرخرو رہیے گا اور باہر بھی سرخرو رہیے گا۔ کسی سیٹھ کا عرس ہو رہا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ کسی سیٹھ کا عرس ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر، پروفیسر کسی کا نہیں۔ واہ سبحان اللہ، قرآن نے کتنی بہترین تعبیر سے ہمیں تبلیغ فرمائی ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اچھا رزلٹ صرف متقیوں کے لیے ہوتا ہے۔ یہ اچھا رزلٹ ہے کہ اتنے لوگ یہاں پر امین شریعت کی بارگاہ میں آ کر کے اپنی محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں۔ یہ وہ اچھا نتیجہ ہے جو ان کے کردار کی پاکیزگی کی بدولت اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ آدمی دنیا سے گیا، اس کے عمل کا سلسلہ ختم، مگر 3 کام اگر کر کے گیا ہے تو وہ سلسلہ چلتا رہے گا، ہے نا؟ کوئی اس نے علمی کارنامہ انجام دیا، کوئی اس نے رفاہی کام کر دیا،
اور اس نے کوئی نیک اولاد چھوڑ دی کہ جو اس کے لیے دعا کرے. یہ 3 کام اگر کوئی کر کے گیا ہے تو دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا. حضرت امین شریعت رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک پر بالکل عمل کر کے گئے. انہوں نے رفاہی کام کیا، مدرسے بنوائے، مسجد کی تعمیر، لوگوں کے قلوب کو ایمان و یقین کی دولت سے بھر دیا، اور پھر ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا جو تنہا ہی نہیں دعا کر رہا ہے، اتنے لوگوں کو دعا کے لیے اس نے اکٹھا کر رکھا ہے. یہ صوفی شرف الدین صاحب، انہوں نے اتنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور سب دعا کرتے ہیں. حدیث میں فرمایا گیا نیک اولاد جو دنیا میں چھوڑ کر کے جائے گا تو وہ یہاں دعا کرے گی مگر اس کا ثواب اس کی قبر میں ملتا رہے گا. الحمدللہ وہ امین شریعت تھے. حضرت قاری دیش محمد نوری صاحب نے راستے میں مجھ سے ان کے جو فضائل و مناقب بیان کیے، اگر میں اس کو بیان کروں تو اور بھی لوگوں کا وقت مجھے کھانا پڑے گا اور میں اس کا قائل نہیں ہوں. صوفی صاحب، صوفی عبدالوحید صاحب، الحمدللہ انہوں نے وہاں پہ ایک صحرا میں انہوں نے گلشن بنا دیا. شاعر کہتا ہے چمن میں پھول کا کھلنا کوئی کمال نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو. صوفی شرف الدین صاحب اپنے والد ماجد علیہ رحمہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے احقاق حق بھی فرما رہے ہیں، مسلک حق کی ترجمانی بھی کر رہے ہیں. اور میں نے ایک بات اور سنی تھی، جس اخلاص سے وہ کام کرتے تھے ان کو کسی کا کوئی خوف نہیں رہتا تھا. سیٹھ آئے، غریب آئے، اگر شریعت کے خلاف اس نے کوئی قدم اٹھا رکھا ہے تو حضور امین شریعت کبھی اس کو گوارا نہیں کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ان کی تربت انور پر رحمت و نور کی بارش فرمائے. ہم نے صوفی شرف الدین صاحب کے بارے میں بھی یہ سنا کہ کوئی ہو اگر وہ آ کر کے اپنی دنیاوی جاہ و حشمت کی دھوس جماتا ہے تو یہ اس کے روح میں کبھی نہیں آتے. خدا کرے کہ یہ جذبہ اور بڑھتا رہے اور یہ دین کی خدمت اور کرتے رہیں اور اللہ و رسول کی رضا کے لیے کارنامے انجام دیتے رہیں. اس خطے میں جو اہل سنت کی بہار ہے، اس بہار کو باقی رکھنے کے لیے ان کے بازوؤں کو مضبوط کیجئے، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیے. یہاں بھی سرخرو رہیے گا اور وہاں بھی سرخرو رہیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.